بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو امام اعظم قائد مرشد اعظم آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت بنایا۔ میرے دوستو بھائیو، اس اللہ دا بحد شکر ہے کہ جس رب نے مینوں کا علم و عمل حقیر و حقرنو توڑے قرآن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ میرا آنا قبول ہوئے توڑا بیچنا قبول ہوئے، اللہ سن سنا کے پھر عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے، اچھی کو آمین۔ میرے دوستو بھائیو، آج دے عظیم البرکت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کراں گا کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے عمل دسے نے۔ اللہ پاک نے اگر حج نو فرض فرمایا ہے تو میرا سونا نبی زمین دے اوپر سے، اگر جہاد دا حکم نازل ہویا ہے نبی علیہ السلام زمین دے اوپر تشریف فرمان ہے، اگر زکاة دے بارے دسیا گیا ہے نبی علیہ السلام زمین دے اوپر تشریف فرمان ہے، سونے نبی تے صدقے خیرات دا حکم آیا ہے، آپ زمین دے اوپر تشریف فرمان ہے، حتیٰ کہ بدر لڑیا گیا حکم زمین دے اوپر آیا ہے، لیکن ایک ایسا عمل دسن لگا کہ جڑا اللہ پاک نے زمین دے اوپر نازل نہیں فرمایا بلکہ جبریل نے حکم دیتا ہے۔ جبریل میرے سونے نبی محمد تڑپ کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تو آسمان تے لے کے آ، کیونکہ عمل بڑا اچھا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو آسمان تے بڑھایا ہے، قرآن کہہ رہے قرآن ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سونے آسمان تے آجا، میں تینوں ایک بڑا اچھا عمل دین لگا، بڑا اللہ عمل دین لگا وا۔ او کیڑا عمل ہے؟ فرمایا میں تینوں تحفہ دین لگا، 5 نمازاں دا تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام جدوں معراج دی رات گئے نے، اللہ نے میرے نبی نو 50 نمازاں دتیاں نے۔ کنیاں نمازاں؟ سارے بولو۔ 50 نمازاں ملیاں نے۔ واپس آ رہے نے، موسیٰ نبی نال ملاقات ہوئیاں ہے۔ واہ کلیم اللہ آمدے نے سونیا میری امت 2 نمازاں پڑھیاں نہیں نے، تو اڈی 50 کنج پڑھے گی؟ جاؤ چلے جاؤ کام کروا لو نمازاں۔ چکر لگ دے رہے 5 نمازاں رہ گئیاں نے۔ فرمایا سونا ایک چکر اور لا لو۔ فرمایا مینوں شرما دیاں میں چکر لانا نہیں ہے۔ آسمان تو آواز آئی آواز، سونے میں اپنے کلمے نو بدلدا نہیں ہاں، میں جڑی گل لکھ دیواں انہوں تبدیل نہیں کردا تبدیل۔ لیکن سن لے تیری امت پڑھے گی 5، میں 50 دا ثواب دے دیواں گا۔ اللہ سانو 5 پڑھن دی توفیق دے دے۔ اچھی کہو یار، نماز والا عمل کتنا اچھا عمل ہے، اللہ نے کتنی بلندی تے بڑھایا میرے نبی نو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوپر، اسلام دی بنیاد کنیاں چیزاں تے؟ 5 چیزاں دے اوپر بنی الاسلام علی 5 چیزاں دے اوپر اسلام دی بنیاد ہے۔ پہلے چیز کیڑی ہے؟ 5 چیزاں دے اوپر پہلے چیز ہے کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ کہ حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ تے سونے نبی پاک اللہ دے بندے بھی نے تے ان دے رسول بھی نے۔ یہ پہلے گل ہے۔ تے دوسری گل کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الصلاۃ، نماز یعنی کلمہ پڑھن دے فوری بعد اللہ پاک نے نماز دا حکم دے دیتا ہے۔ نماز دا حکم اگلیاں 3 چیزاں کیڑیاں نے؟ زکات، روزہ ہے، حج ہے۔ 5 چیزاں ہو گئیاں نے۔ تے جڑا روزہ ہے وہ 10 سال بعد آندا ہے۔ تے جڑی زکات اگر مال تیرا زکات دے نصاب نو پہنچ جائے پھر اندے جو سال 1 مرتبہ زکات دینی ہے۔ تے حج نو اللہ نے فرض کیتا فرض، اتنا مال ہو گیا ہے زندگی 1 بار حج فرض ہے۔ کتنی باری فرض ہے؟ 1 باری حج فرض ہے۔ 5 رکن ہے۔ لیکن نماز والا عمل کلمہ پڑھن تو فوری بعد اللہ نے نماز دے بارے دسیا ہے۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے، حکم اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ فرمایا نماز پڑھو، مشرک نہ بڑھو۔ مشرک جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ پکا مشرک ہے، پکا مشرک۔ اور مشرک دے بارے قرآن نے دسیا ہے
انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، مشرک نہ پاک تے جڑا مشرک بندہ ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے مشرک دے اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے، حرام۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا وہ پکا مشرک، وہاں اللہ نے جنت نو حرام کر چڑھے ہے۔ اور سنیا جو نبی علیہ السلام فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، صحیح بخاری اندر بات ہے، میں سجدے پہ جاواں گا، اللہ میں نے کچھ کلمے سکھائے گا، میں سفارش کراں گا، ہر بندے دے حق اندر میری سفارش منی جائے گی، لیکن بے نماز بندہ ہے ان دے حق اندر میری سفارش کام نہیں دے گی، یعنی بے نماز پکا مشرک ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور میں تمہیں دسا کسے مسلک نے میں بے نماز نو قبول نہیں کیتا، چاہے دیوبندی ہے، چاہے حنفی ہے، بریلوی ہے، چاہے احمد بن حنبل دے منن والا ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی ہے، ان دے مذہب اندر، ان دے مسلک اندر بے نماز نو معافی نہیں ہے۔ بے نماز کتنا برا ہے، آؤ سنیا جے حدیث پاک، ہائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہائے سونے نبی محمد طلب کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کافر چھوٹا جہا کافر نہیں ہے، ہائے جڑا نماز نہیں پڑھتا نماز، نبی علیہ السلام فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، وہ کرون دے نال ہوئے گا، شداد دے نال ہوئے گا، حمان دے نال ہوئے گا، ابی بن خلف دے نال ہوئے گا، یعنی جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے، اول درجہ دا کافر ہے، چھوٹے دا کافر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے دا کافر نال وہ جہنم دے اندر جائے گا، اور میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ وعدے غیر دے اندر داخل کیتا جائے گا، اتنی خطرناک وعدے ہے، ہائے سارا جہنمیاں دا خون تیرے شاہ پیپ جمع ہو کے اس گڑے دے اندر جاندہ ہے جس گڑے اندر بے نماز نو داخل کیتا جائے گا۔ اللہ سنو 5 وقت دا نمازی بنا چاہتے ہیں۔ ہائے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ پاک نے دنیا کائنات دے اوپر ڈیوٹیاں لگائیاں نے، ڈیوٹیاں ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ اگر چاند بنایا ہے اور روشنی دیتے جا رہا ہے، اگر آسمان نے بنایا ہے اور چھت بن کے کھڑا ہوا ہے، ہائے جنورات دے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ گدے نو بنایا ہے، وہ کاروبار کہتے جا رہا ہے، ہر چیز اللہ دے تابع فرمانے کر رہی ہے۔ اے انسان تو کیوں غدارے کرنا ہے؟ تیری ذمہ داری سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تینوں عبادت نے پیدا کیتا سے، تیرا مقصد ہے نہیں سے کہ دنیا تے آ کے تو بچے پیدا کرے، بچے تا کتیا دیوین ہے، بچے درندیا تے جنورہ دیوین ہے، اور تیرے ڈیوٹے سے تو اللہ پاک دے بغاوت کیوں کر گیا ہے؟ جدوں انسان کرتا ہے بغاوت کرتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جدوں صبح سورج نکلتا ہے کائنات دے ہر چیز میرے رب دی تسبیح نو بیان کرتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ، اللہ پاک نے نا پورے دن دے اندر 34 سجدے تیرے تے فرض کیتے ہیں۔ کنے سجدے؟ سارے بولو کنے؟ 34 سجدے، 3 وتراں دے ملاؤ
6 ملا کے 40 سجدے نے ٹوٹل جڑے روزانہ تو ادا کرنے نے. ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیتا، انہوں اللہ دے دربار چو کڈیا گیا، قیامت تک لے دھتکاریا گیا ہے. اور روزانہ 40 سجدیاں دا انکار کرنے والا انسان اگر ابلیس ایک سجدہ نہ کرے، اللہ دے عدالت چو کڈیا جائے تو روزانہ 40 سجدیاں دا انکار کرنا ہے. رب کائنات فرماندہ ہے میری آواز سن کے اللہ اکبر اللہ اکبر دا آواز سن کے مسجد چ نہیں آنا ہے. ایک وقت آئے گا میں ایسے سپیکر چاہو تیرے جنازے دا اعلان کروا کے قبر دے اندر لے کے آواں گا تو نام نماز پڑھ، میں تیرا 99 سب مسلط کر کے سب تو خطرناک عذاب دیواں گا. کر لے جتنی مرد بغاوتا. اللہ پاک نے عذاب بھی 10 چھٹے نے اور قرآن کریم نے نقش بیان فرمائے نے. کی کہہ رہا قرآن جدو قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت سے چلے جائیں گے. اللہ سانو بھی لے جائے اچھی کہہ دو آمین. نبی علیہ السلام فرمایا میرے دین اسلام دے اندر نماز دا ایسا مقام ہے جویں انسان دا جسم ہے اندے اوپر سر دا مقام ہے. انج میرے مذہب اور اسلام دے اندر نماز دا مقام ہے. اگر سنو بندے دا سر اتوں اڑا دیتا جائے ان دا دھڑ کسے کم دا رہے گا کسے کم دا نہیں رہے گا. انہوں گڑے دے اندر دفن کر دیتا جائے گا. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مردہ انسان ہے. اور اس مجمع اندر جتنے بیٹھے ہو میں نے قسم اٹھا کے دسو جن دے گھر اندر نماز نہیں ہے ان دے روزے چ برکت نہیں ہے. جن دے گھر اندر نماز نہیں ہے ان دے بیوے گستاخ ہے. جس گھر اندر نماز دے چور نے انہاں دے چہرے تے نور نہیں ہوئے گا. جڑے گھر اندر نماز دے چور نے سارے زندگی لڑائی جھگڑے اور فساد ہون گے. جس گھر اندر نماز دے چور ہے خیر و برکت نہیں ہوئے گے. اور گھر شیطان دا گھر ہے ابلیس دا گھر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ میرا دین اسلام ایک سنگل دی منند ہے. جانتے ہو نا سنگل دی منند ہے میرا دین اور اسلام. فرمایا انج ہوئے گا قرب قیامت میرے اس سنگل دیاں کڑیاں ٹوٹن لگ جان گیا. توجہ میرے رکھو کڑیاں ٹوٹن لگ جان گیا. ایک کڑی ٹوٹے گی ایک کنڈا ٹوٹے گا. اللہ دے بندے دوسرے کڑے نو پکڑ لین گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انج ہوئے گا سارے تو پہلا کیڑا کڑا ٹوٹے گا. ہے میرے تیرے سونے نبی نے فرمایا ہے سارے تو پہلا انصاف والا کڑا ٹوٹ جائے گا. انصاف والا وہ تو کدوں دا ٹوٹیا ہوا کڑا ہے. انصاف نہیں ہے بندے مر جاندے نے پر انہاں دے کیس مکدے نہیں نے. بندے مر گئے کیس اجے بھی چلے جا رہے ہیں. انصاف نہیں ہے. انصاف کالے کوٹ پان والے عدالتاں دے اندر غریبانوں انصاف نہیں دیندے. پیسے والے انصاف دیندے. انصاف آندھنے وکیل کا دا جڑا جھوٹ نو سچ نہ ثابت کر دے وے تے سچ نو جھوٹا نہ کر کے وے کھائے. کئی لوگ مسئلے پوچھ دینا بے وکیلان دے کمائی حلال دی ہے حلال دے کتوں آ گئے. سارا دن جنہیں جھوٹ بولنا ہے ان دے کمائی حلال دے نہیں ہے. انصاف ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام فرمایا پہلا کڑا ٹوٹ جائے گا انصاف والا ہے. دوسرا کڑا ہے آخری کڑا میرا نبی فرمایا ہے وہ کیڑا کڑا ہے الصلاۃ. نماز لوگ چھڑ دیں گے. نماز دے تارک کو جان کے نماز دے تارک. آج ایسا گھر کوئی نہیں ہے جن دے چھت دے تھلے نماز دے چور نہ بستے ہون. میرے سونے نبی نے فرمایا ہے
جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھے گا پھر فجر دی نماز ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا عشاء دی نماز پڑھدا عشاء دی نماز جماعت دے نال اللہ پاک نو اتنا ثواب دیندا ہے جویں ادھی رات دا قیام کر چھڑیا تے جڑا بندہ فجر دی نماز دلیری کر کے جرت کر کے پڑھ لے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نو اتنا ثواب دے گا کہ اللہ نو پوری رات جاگن دا تہجد دا ثواب عطا کر دے گا جڑا بندہ فجر میں پڑھے گا جماعت دے نال اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اتنی عظمت رکھی اتنی عظمت دنیا کائنات دا سارا پیسہ جمع کر لو سارا روپیہ جمع کر لو فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں دا 2 سنتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا او اتنی خیر و برکت ہے جدو خیر و برکت تقسیم ہو رہی ہوندی ہے میرے صاحب تو ستا ہونا ہے تیرے بیٹے آرام کر رہے ہوندے نے تیرے بیوی آرام کر رہے ہوندے جائے پھر انہاں چو خیر دے توقع تینو کنج ملے گی کیویں آکھیں گا تینو ٹھنڈک لب جائے گی انہاں جو سکون نہیں ملے گا اور جس گھر اندر فجر دا چور بسے گا تیری اولاد گستاخ ہو جائے گے بڑی ہو کے تیری تابع دار نہیں بنے گے اگر چاہنا کہ فرما برداری ہو جائے اٹھایا کر فجر دے جماعت دے ٹائم سختی کر اپنے بچے آتے ہیں میں نے یاد آئے میری جماعت دے کاری صاحب نے کاری بنیا بن آبے صاحب انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گھر دا واقعہ کہندے نے میرا بڑا بھائی نا حسن ان دا نام ہے وہ نماز نہیں پڑھتا سی ایک دن میرا باپ جمعہ پڑھن لے گیا قاری صاحب پیچھے جمعہ پڑھیا ہے انہاں بے نمازی دا انجام دسیا کہندے نے میرے باپ نو اتنا غصہ آیا میرے والد صاحب گھر آئے انہاں کیا جلدی کراؤ اندے ایک چگیر لیدہ کر دیاؤ ایک کولی چھنی لیدہ کر دیاؤ برتن علیحدہ کر دیتے گئے کہندے نے آج دے بعد تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے آج تیرے برتن لیدہ ہو گئے آج دے بعد تیرا بستر لیدہ ہے تو ساڈے نال نہیں رمے گا کہندے نے ایسا اثر ہویا پھر آج مولوی ہو کے اسے اتنے نمازی پکے نہیں بن سکے جتنا ساڈا بھائی پکا نمازی بن گیا ان دیتے اتنا اثر ہویا ہے بند کر اپنے اولاد دا خرچہ انہوں دھمکے دے تینوں آگ کر دے مگا میں تینوں گھروں کر دے مگا اگر تو نماز نہیں پڑھے گا چاہنا ہے کہ تیری بیٹی تیرا بیٹا تیری عزت نو داغدار نہ کرن پھر 7 سال دی عمر ہو گئے انہوں نے نماز سکھا 10 سال دی عمر ہو گئے پھر انہوں نے کوٹ کوٹ کے سختی کر کے نماز پڑھا میں کہنا رب کبریا دے قسم اٹھا کے تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن جان گے اور تیری اولاد نیک بن جائے گی میں نے یاد آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سب کو رحمت اللہ علیہ انہاں دا باپ نا عبدالعزیز مصر دا گورنر ہے مصر دا گورنر اپنے بیٹے عزیز عمر نو نا کیا بیٹے عمر چل مدینہ طیبہ نبی دے شہر اندر دین اسلام دے گلاں پڑھ مدینے اندر بھیج دیتا ہے ایک استاد دے ڈیوٹی لگا دیتی کہ اندہ خیال کرنا ہے خیال حضرت پیارے عمر چلے گئے مدینے اندر ہائے نبی پاک دیا حدیثہ پڑھ رہے ہیں نبی دیا حدیثہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں قرآن ایک دن جو ہے انہاں دے ایک نماز لیٹ ہو گئی ایک نماز انہاں دے استاد نے پوچھے تیری نماز کیوں لیٹ ہوئی ہے آمدے نے میں زلفاں در کنگی کرن لگ گیا سا سمجھ دے ہو نا اوالاں چے کنگی کرن لگ گیا سا میں لیٹ ہو گیا اس وجہ تو میری نماز لیٹ ہوئی ہے اس استاد نے خط لکھ دیتا حضرت عبدالعزیز نو مصر دے گورنر نو خط لکھیا اوے بچیاں دے کامیابی چاہندے ہو نا
پھر سنو آج میں نسخہ کیمیا تینوں دے کے جا رہا خط لکھیا کہندے نے پیارے عبدالعزیز باقی معاملات درست میں پر تیرے بچے دی اج نماز لیٹ ہو گئی ہے نماز جلدی نال گورنر نے ایک بندے نو بلایا ہے آندے نے جا چلا جا مدینے دے اندر اینو اس طرح دے کے بھیجے آندے نے میرا پیغام لے جا پیغام جا کے آکھیں بیٹا تیرے باپ نے میں نو بھیجے اپنے والا نو مڈوا دے جدو جا کے پیغام دیتا پیغام اے بیٹا کتنا نیک ہے آندے میں کندے کڑو والو مڈواوا آندے نے انہا میں نے اس طرح دے کے بھیجے اس سے ویلے اگے باگے اپنے وال مڈوا دیتے نے کھنڈ کروا دیتے ہیں انہوں نے استاد بیان کر دینے پھر سارے زندگی عمر دے تکبیر اولاد ہوئی نہیں ہے ہر نماز جماعت دنال پڑے جماعت دنال جنہوں عمر ثانیہ کیا جاندہ ہے اے عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ جن دے دور حکومت دے اندر بھیڑیا اور بکریاں نے کٹھیاں جنگلان اندر کھاتا پیتا ہے ایک دن ایک بندے دینا بھیڑ اور بکری نو بھیڑیے نے پار دیتا ہے چیر دیتا ہے یہ بندے نے بکری نو چھڑوایا نہیں ہے انہیں دوڑ لا دیتی شہر وال جا کے شہر چوڑیا ہے لوگ پریشان نے پریشان انہیں پوچھیا ہویا کی ہے کہندے نے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے دور حکومت اندر انقلاب آیا ہے جنہ نماز نو چھڑیا نہیں ہے اللہ ساڑھے بچیاں نو 5 وقت دا نمازی بنا دے میں نے یاد آگئے میں آج جی پڑھ رہا سا روم دی جنگ اندر باپ تے بیٹا شریک نے میرے نبی دا صحابی ہے لڑدیا بیٹا گرفتار ہو گیا رومیاں نے پکڑ لیا ہے بیٹے نو پکڑ لیا رومیاں نے ہن اندا باپ بڑا پریشان ہے بڑا پریشان اپنے بیٹے نو یاد کردا ہے ادھر توجہ میرے اللہ آج بھی کسی دا جگر دا گوشہ گم ہو جانا تے ماں کہندے یہ پتہ نہیں کس حال ہوئے گا پتہ نہیں انہوں کھانا بھی ملے کہ کوئی نہیں پتہ نہیں انہوں بستر بھی ملے ہے کہ کوئی نہیں پر سن ذرا اے باپ اپنے بیٹے نو کہندے یاد کردہ ہے صحابہ بیان کردہ نا جدو نماز تا وقت ہوندہ ہائے موزن اذان کہندہ اذان آندہ حیال الصلاة حیال الفلاح تیندہ باپ رون لگ جاندہ رون آندہ پتہ نہیں ہے میرے پتر نے نماز پڑھے ہوئے گے کہ نہیں کیا بات ہے وہ یاد کنج کر رہا ہے پتہ نہیں میرے پتر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی نماز صحابے بیان کر دینے پھر اندے کلو صبر نہ کھونا انہیں باہر نکل جانا ایک پہاڑی دے اوپر کھڑا ہو جانا اور کہنا اللہ تینوں تو پتہ ہے کہ جدو میرا بچہ 10 سال دا ہو گیا سے میں انہوں نماز تے لگا دیتا ہے آج تک میرے بیٹے نماز چھڑے نہیں ہے اللہ میرے بچے دے نماز نو ضائع نہ کھول دے میں انہیں آواز دینی آواز ایاد الصلاة اے بیٹے ایاد نماز دا ٹائم ہو گیا ہے صحابہ بیان کر دینا ہے ہر نماز تینے آواز مار کے کہنا ایاد صلاة نماز دا وقت ہو گیا ہے پھر جدہ روم فتح ہویا نا ہوئے کچھے پکے دو باسی ہو روم فتح ہویا تے باپ نے بیٹے تو پہلا کیڑا سوال کیتا ہے آدھنو بیٹا ایاز 10 تیریاں نمازاں لکھی بڑے ہیں تے ایاز پتر رو کے آدھا ہے ابا جدوں میں تیری آواز میرے کنہ چپائیں دے سے ایاز فلاں نماز دا وقت ہو گیا ہے ابا تیری آواز میرے کنہ چاہ جاندے میں فوری نماز ادا کر لیندہ سا یعنی انہاں لوگاں اندر نماز دا اتنا خیال ہے اللہ سانوں میں پابند بنا چاہے نماز جڑا بندہ نہ پڑھے وہ تو پکا کافر ہے
تے جڑی عورت نماز نہ پڑھے، عورت نماز نہ پڑھے، پھر ان کا کی حال ہوئے گا؟ جیڑی عورت نماز نہ پڑھے، میں نے یاد آ گئے میرے کو استاد محترم، انہوں نے واقعہ سنایا، کہندے نے اگر عورت نماز نہ پڑھے، عورت سنو ذرا، اگر عورت گھر لے کے آ گئے ہو، شادی ہو گئی، عورت گھر آئی ہے، کمال میں شریعت تیری خلوت تو قربان جاواں، کیا تیری شریعت حرمت ہے، شریعت نے دسیا ہے جدو خوشی بھی آوے تو ادو کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، جنازہ ہوئے تو نماز پڑھنی ہے، عید آوے تو نماز پڑھنی ہے، ہر موقع تے نماز دا حکم دیتا گیا ہے، اور رب کائنات تو انہوں دین سے 5 مرتبہ کہہ رہے ہیں، اور بندیاں تو سمجھ لگ گئے، میں نے یاد کر کے سمجھ تو اٹھیں تو میں نے یاد کریں، زور دا وقت تو وہ یاد کریں، عشاء دا وقت تو وہ یاد کریں، یعنی میرا رحمان ہر موقع تے تینوں اپنے کول بلانا چاہ رہا ہے۔ میں دس رہا اللہ اکبر، کہندے نہیں اگر عورت نماز نہ پڑھے، عورت، میں نے میرے استاداں دے گل یاد آ گئی، کہندے نے کہ انہوں پہلے رات دعوت دیو نماز دی، کادی دعوت دیو، اور ادھر میرے والے ویکھو، کادی دعوت دیو، نماز دی دعوت، جی وہ کبھی بھی ساڈے اندر رواج روج کوئی نہیں، ہون تک ساڈا ٹائم لنگ دا رہا ہے، تو پڑھ لائے میں پڑھنی کوئی نہیں، تو چلو خیر صلاح ہے، کوئی گل نہیں، نوی نویلی دلخن ہے، پرونی آئی ہے، رات دے رات معافی دے دیو، فجر ہوئے تو انہوں کہو پھر نماز پڑھو، اگر وہ پھر نہ پڑھے انہوں ایک باری پھر چھٹی دے دیو، زور دا وقت آوے پھر انہوں دعوت دیو، اگر نماز نہ پڑھے تو انہوں چنگی طرح کٹو، انہوں تونی لاؤ چنگی طرح، اور انہوں طلاق دے کے تو انہوں دے ماپیاں دے گھر بھیج دے ہو، جڑے رحمان دا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، اپنے بندے دا بھی کر سکتے، سارے بولو کر سکتے، کٹو گے پھر اپنے بھئی اپنے پیروں تے کٹنا ہے۔ میں تو تمہیں استادہ دی گل سنائی، آمدہ تو سویرے تو جلوس نکلے تو نجابت پہنچا ہوئے، کتھے مولوی صاحب جنہ کل کیا سی بیبیاں نو کٹنا ہے، وہ تسی اپنی مرضی نال کٹنا ہے۔ عورت جڑے نماز پڑھن والی عورت، اور نبی پاک نے فرمایا ہے خبیث عورت نو تو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، اے پیارے علی، ایک بی بی ہے سارے کام کر دیئے پر نماز نہیں پڑھ دی، پر نماز نہیں پڑھ دے، میرے علی نے فتویٰ دیتا ہی فی النار، اور جہنم دے اندر جائے گے، وہ جہنمی عورت ہے۔ اور میں نے یاد آئے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کہندے نے میرا دل کردا ہے میں اس بندے نے قتل کر دے میں جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ اور میں نے یاد آ گئے ہائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہندے نے ان دا جنازہ نہ پڑھاؤ، ان مسلمانوں دے قبرستان دفن نہ کرو، ان باہر سڑ دے وہ، ان کتے اور درندے کھا جان، ان کوئی حق نہیں کہ مسلمانوں دے قبرستان تے دفن کیتا جائے۔ اور میں نے یاد آئے پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ جنہ دے نام دے یاری بندے، یاری تو بڑے ٹائم نال کھاندے نے پر نماز نمود، اور نماز نو رب نے ذکر آکیا ہے، ایک یا پارا ہے ذکر اکبر آکیا، نماز نماز ذکر اکبر ہے۔ ایسے کئی بندے آندے نے فلاں پیر نا 40 سال کھوچ لٹکیا رہا، 40 سال کتے کھوچ لٹکیا رہا، نماز تا ایک دن معافی نہیں تے 40 سال پھر کتے کو وضو بھی ہوندہ رہا کہ کوئی نہیں، یا کوئی نماز وہ لمک کے پڑھ دینے پٹھے ہو کے، وہ کیسا دین ہے۔ وہ لوگوں اتنا بھی حدیرہ نہیں ہے، کسی نے غلط بات گھڑ کے تے پیراں تے مل چھڑی ہے، اور سنو ذکر اکبر ہے نماز، اور جڑا بندہ نماز نے پڑھدا، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، کیڑا دن ہوئے گا؟ قیامت دا دن ہوئے گا، قبران دے وچوں اٹھن کے بے نماز، دنیا تے پریشانیاں نے، ومن عارض عن ذکرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا۔ کئی بندے آندے نے بھائی
معیشت چینج نہیں ہو رہی. قاری صاحب کر دے سارے بندے کمانے ہیں پر پوری پیندے نہیں پیندے. اتنے کارخانے اتنی فیکٹریاں نے پر ساڈے پورے نہیں پا رہے. اللہ پاک آسمان نے تو فرما رہے ہیں وہ تیری کیویں پوری پوے. تو ساڈی نماز نو چھڑ دیتا اسی تینوں چھڑ دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو بے نماز قبراں چو اٹھن گے تے اکھاں دا نور ضائع ہو جائے گا, انے ہو جان گے انے. رب کائنات تو سوال ہوئے گا. اللہ پاک فرمان گے تو دنیا تے سانو پلا دیتا جسی تینوں پلا چھڑیا ہے. اور سنو او پیارو نماز دے بغیر گزارا نہیں ہے. نماز ایک ایسا نور ہے, برہان ہے. قیامت والا دن تیرے قبر اور حشر روشن ہو جائے گا. اور نبی علیہ السلام فرمایا جدو بندہ مرن لگتا ہے نا بے نماز کی کرن لگتا ہے, مرن لگتا ہے. پھر ہوندا کی ہے سنو ذرا اس تے منظر کیا ہے. میرے سونے نبی فرمایا جدو بندہ مرے گا ہے مرن لگیا بندے دا حال کے ہوئے گا. حال کلا اذا بلغت التراقیہ وکیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. ہے نبی علیہ السلام فرمایا اے بندے دے جان حلق دے اندر پھنس جائے گے. حلق اندر کتے پھنس جائے گے, حلق دے اندر پھنس جائے گے. کہن گے وکیلا من راک, راک رکیے چو نکلے دم والے تویزہ والے بلا لو. تویزہ والے وہ دم کرنے والے بھی آ گئے, تویزہ والے بھی آ گئے, حکیم طبیب آ گئے. اے اڈیاں نال اڈیاں ماری جا رہے. وکیلا من راک ہے بل تفت ساق بالساق, اڈیاں نال اڈیاں رگڑ رہا ہے. اندہ حلق سکیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر اندے حلق اندر کائنات دے سمندران دا پانی پا دیو بے نماز دے پیاس نہیں بجھے گے. اے پیاسا دنیا تو مرے گا. اندے جان حلق اندر پھنس جائے گے. اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بے نماز دا تذکرہ کر دے ہویا فرمایا جڑا خاص کر کے فجر دی نماز نو ضائع کرنے والا ہے جدو سورج نکل جاندہ ہے سورج شیطان انہوں ایک تحفہ دے کے جاندہ ہے. اندے کنہ اندر پیشاب کر دیندہ ہے پیشاب. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دی موت دا وقت قریب آئے گا اتنی بدبو ہے. میرے محبوب نے اپنے اینج کر کے منہ اگے رومال رکھ لیا. بے نماز دی روح نکلن دے منظر نو بیان کر دیا ہویا اپنے منہ اوپر رومال رکھیا ہے. فرشتے کہن گے نکل باہر او خبیث رو, اینو ایک ٹارت اندر پایا جائے گا. اور نبی علیہ السلام فرمایا آسمان میں وہ لے کے جان گے فرشتے اور اگو بول کے آکھن گے ایک خبیث روح ہے انہوں جلدی نہ لگے پکڑا دے آؤ. رحمت دے دروازے بند ہو جان گئے. اور بے نماز اتنا گندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردہ ہے کہ میں مسلح تے کسے ہور نو کھڑا کر دے ماں اور میں گھر اندر چلا جاواں. میں نو اگر بچیاں دا عورتاں دا ڈر نہ کھوے میں جا کے انہاں گھراں نو جلا کے راکھ بنا دیواں جڑے مسجد چ نماز پڑھ نہیں آئے. یہ کنے آکھیا ہے رحمت للعالمین نبی نے, اور جن نے آگ تے عذاب تو منع کیتا ہے. لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے میرا دل کردہ ہے آگ لگا دے وہاں. وہ سونے میرے محبوب نے تو آگ نہیں لائی پر آگ لگ چکی ہے. وہ سن جڑا گھر اندر بے نماز ہے خیر و برکت ختم ہو گئی ہے. آگ لگ گئی اس گھر نو. اگر چاہتے ہو خیر و برکت ہو جائے خود بھی نمازی بن جاؤ اپنے بچیاں نو بھی نمازی بنا لو. اور جڑا بندہ نماز پڑھنے والا ہے نا اللہ ان دے قبر نو کیسا کر دے گا. میں نے یاد آئے ایک اکاڑے دے شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اندر پڑھان والے مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں کو ایک بندہ آیا جڑا کدے مسیتے نہیں آندا سی, جڑا کدے مسیتے نہیں آندا سی. وہ ایک بندہ آیا شیخ صاحب کو نماز دے مسئلے پوچھ رہا ہے. شیخ صاحب آکھن لگے اللہ دے بندے اللہ نے کنگ دن پھیرے نے کنگ تو مسجد والا آیا ہے. اے آندہ شیخ صاحب میں قبرہ کر دا سا قبرہ دا کم کرنا میں گورکھن ہاں گورکھن قبرہ دے خدائی کرنا
ایک دن اسی 2 قبراں کڈیاں. کنیاں قبراں؟ 2 قبراں کڈیاں نے. میرے نال دے بندے گھر چلے گئے. میں انہوں نے کیا تو پیسے لے کے آ جاویں. کہندے نے میں قبر دے اندر نا لیٹ گیا. جڑا کام کرن والے نے نا انہاں نوں ڈر ڈر کم ہی لگدا ہے. آندے نے میں قبر اندر لیٹیا. مینوں اے نیند آ گئی. انج لگیا جی میں قبر دے اندر اگ دیاں لاٹاں میرے اوپر جل رہیاں نے. میں جلدی نال اٹھیا. میں اٹھ کے نا دوسری قبر تھلے درخت سی سایہ سی میں ان دے اندر لیٹ گیا. مینوں ایسی نیند آئی کہ مینوں میت دے وارثاں نے آن کے اٹھایا. کہندے نے بھی اٹھ اسی اپنے مردے نو دفن کرنا ہے. کہندے نے انہوں نے او قبر دا انتخاب کیتا جن دے اندر مینوں آگ لگ گئی سے. ان دے اندر دفن کیتا گیا. میں پوچھیا بندہ کون ہے؟ ہزاراں دے تعداد اندر لوگ نے. جنازہ پڑھن والے چودھری آدمی ہے. کہندے نے انہوں دفن کیتا گیا. میں خاموش ہی رہا. دوسرے قبر والے آئے نے. کہندے نے بندہ غریب جہا ہے ان دفن کیتا. ہائے میں پوچھیا اندا کم کی ہے؟ وہ کہندے نے ہاں تا غریب سی پر 5 وقت دا نمازی سی. 5 وقت دا نمازی سی. میں اللہ کے سجدے پہ گیا. میں کیا واہ رحمان تو اپنے اگے جھکن والوں دی قبر نو دنیا تے بھی جنت بنا چھڈیا ہے. کہندے نے میری زندگی بدل گئی. اس دن تو بعد میں نماز نو چھڈیا نہیں ہے. اور نماز کسے حالت بھی معاف ہاں نماز اندر ترمیم ضرور ہے. لچک ضرور دے دیتی گئی ہے. تو انہوں آپشن دے دیتے گئے نے. اگر تو بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے. اگر بیٹھے نہیں جاندا تو لیٹ کے پڑھ لے. اگر لیٹے نہیں جاندا اشارے نال پڑھ لے. او بندہ مسافر ہے ادھے نماز پڑھ لے. اگر سفر زیادہ ہے گڈی نکل جائے گے 2 نمازاں نوں کٹھیاں کر کے پڑھ لے. اللہ بارش دا وقت ہے مغرب دا ٹائم ہے میں مسجد چ نہیں جا سکتا. فرمایا تو نہ جا. میں مؤذن نو کہنا الا صلو فی الرحال کہہ دے گا تو اپنے گھر اندر ہی پڑھ لے. بندی کہندی اللہ میرے کول بچہ روندا ہے. فرمایا تو چک کے پڑھ لے. اللہ میں میدان قتال اندر ہاں دشمن میرے سر دے اوپر ہے اور 4 رکعتاں نہیں پڑھ سکتا. فرمایا 3 پڑھ لے بالکل قریب ہے 2 پڑھ لے. اللہ دشمن سر تے آ گیا ہے. فرمایا 1 سجدہ کر لے میں پوری نماز دا ثواب عطا کر دیواں گا. کتنا بڑا عمل ہے نماز والا. اور نماز امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف نہیں ہے. زندگی دا آخری وقت ہے. صحیح البخاری سنامے لگا نبی پاک دی طبیعت اتنی خراب ہے غش پہ گئی ہے. غش بے ہوش ہو گئے نبی علیہ السلام اور میرے محبوب دے اوپر پانی دا ٹپ پایا گیا. اما جی عائشہ صدیقہ بس بند ہی کر دیں رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے. نبی علیہ السلام اب پوچھے عائشہ نماز دا کی بنیا نماز دا؟ فرمایا سونے ہو لوگ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا کہ ٹپ پانی دا لے کے آؤ. پانی دا ٹپ لے آندا گیا. ہائے سونے نبی پاک تے پانی پایا گیا. پانی میرے نبی دے طبیعت کوئی بہتر ہو گئی ہے. جان لگے نے پھر گش پہ گئے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو. پھر پانی منگوایا گیا 3 بار. صحیح البخاری سنا رہے صحیح البخاری ہے نبی علیہ السلام دے اوپر 3 مرتبہ پانی پایا گیا. ایک پاسے علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا ایک پاسے عباس دے کندھیاں تے پیر زمین دے اوپر کسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. فکر کا دی ہے ہاں نہیں فکر کا دی ہے بعد جماعت نماز تے فکر ہے کرے میری نماز دا تو ٹائم ہے سی نا. پوچھ رہے سن لوگاں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. بعد جماعت نماز دا فکر ہے. نبی علیہ السلام دے قدم زمین دے اوپر کسیڑ دے جا رہے ہیں. جا کے اللہ دے حضور سجدہ ریزے کیتی ہے. یہ کیڑا نبی ہے جن دے اللہ نے سارے گناہ معاف فرما چھڈے پر انہیں نماز نو چھڈیا نہیں. ایتھے لوگ نا جنازہ پڑھن لے چلے جا اسپیشل گڈی کروا کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے 21 گھنٹے 22 گھنٹے 23 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے 26 گھنٹے 27 گھنٹے 28 گھنٹے 29 گھنٹے 30 گھنٹے 31 گھنٹے 32 گھنٹے 33 گھنٹے 34 گھنٹے 35 گھنٹے 36 گھنٹے 37 گھنٹے 38 گھنٹے 39 گھنٹے 40 گھنٹے 41 گھنٹے 42 گھنٹے 43 گھنٹے 44 گھنٹے 45 گھنٹے 46 گھنٹے 47 گھن
سپیشل گڈی کروا کے پھر آن کے دس دینے کہ بھی قاری صاحب بڑا خوش قسمت بندہ ہے، ان دے جنازے اندر اننے بندے 2 کلیاں چ آدم سی. کنے کلیاں چ؟ 2 کلیاں چ. تے پوچھئے بھی انہاں چو نماز کنے پڑھ دے سی؟ آخر نمازی 100 کوئی ہے، تو باقی پھر سارا لاٹری دا مال ہے. انہاں دے جان دی ضرورت تک کوئی نہیں نا. وہ جڑے فرض کفایہ پڑھن دے کرایہ لا کے جا رہے ہیں، لیکن فرض عین نہیں مسجد دے وچ نہیں آ رہے. وہ 200 دی ضرورت نہیں ہے. 40 مبارک آدمی آ جانا، 40 بندے. کائنات دے سردار نبی فرمایا ہے مردے دے جتنے بھی گناہ ہون گے انہاں دی برکت نال اللہ معاف فرما سکے. 40 مبارک دو بس بند کر دے. اللہ میرے تیرے اندر نماز دی فکر پیدا فرما دے. اچھی کہہ دے ہو. آخری گل کرن لگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دے جماعت کروا رہے ہیں. فجر دے جماعت. حضرت عمر تے حملہ ہویا، خنجر بج گئے، عمر زمین تے گر گئے. وقت دا بادشاہ ہے، تینوں ایک گاڑی مل جائے تو مسجد دے اندر نہیں آندا. ادھی دنیا دا بادشاہ ہے عمر بن خطاب. وہ سونے کنہ کو فخر کرے گا. آج کہنا میرے نال اتنے باڈی گارڈ نے، ایک وقت آئے گا گارڈ اتھے رہ جان گے، باڈی قبر اندر چلی جائے گی. آج گڈیاں تیریاں اتھے رہ جان گیاں، اللہ دے ہاں جھکے گا، مقام بن جائے گا. حضرت عمر گر گئے مسلح تے. صحابہ نے نماز نو چھڈیا. اتنا عظیم آدمی گرے ہے لیکن نماز دا معاملہ اتنا اہم ہے. صحابہ نماز انہوں نے چھڈیا. ایک صحابی نو پکڑیا گیا، اگے کیتا گیا، نماز ہو گئی ہے، عمر نو گھر پہنچایا گیا. ہوش نہیں آ رہی، ہوش. حضرت عمر بے ہوش پڑے ہوئے نے. ایک بندہ کہندا ہے مینوں ول آندا ہے، میں عمر نو ہوش وچ لے آ سکنا. کوئی سپرٹ نہیں دیتا، کوئی دوائی نہیں سگائی. حضرت مصر بن مرخمہ رضی اللہ تعالیٰ اگے ودے نے تے کان دے قریب ہو کے آندے نے عمر الصلاۃ الصلاۃ. عمر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. صحابہ بیان کر دے نے عمر نے اکھاں کھولیاں، رون لگ گئے. کہندے نے جس مذہب اندر نماز لیٹ ہو جائے اس مذہب دا فائدہ کوئی نہیں. عمر نماز تو بغیر دنیا تو چلا گیا تے اللہ دے ہاں کی جواب دے گا. وہ سونے نمازی بن جاؤ. میں دس رہا بندے اور کافر دے درمیان نماز دا فرق ہے. اگر بندہ نماز نہیں پڑھدا، اور آج ایک میں عربی شاعر دی بات نو پڑھیا، کہندے نے جڑا ترک صلاۃ ہے نا، ترک نماز نو چھڈن والا، وہ سنو بڑے بڑے گناہ نے. زنا بھی ایک گناہ ہے لیکن نماز نو چھڑنا زنا تو بڑا گناہ ہے. شراب بھی ایک گناہ ہے لیکن نماز نو چھڑنا شراب تو بڑا گناہ ہے. اور سنو اللہ پاک نے قرآن اندر نبی پاک نے شراب پین والے نو منافق نہیں آکھیا، کافر نہیں آکھیا. نبی علیہ السلام نے انہوں ہائے مشرک نہیں آکھیا. لیکن نماز چھڑن والا ایک وقت دے اندر 3 قسم دے اندر عیب پائے جاندے نے. وہ مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے. اور سنو اگر چاندے ہو زندگی ساڈی چ انقلاب آ جائے، معاشت بہتر ہو جائے، ساڈے رزق اندر برکت ہو جائے، 5 وقت دے پکے سچے نمازی بن جاؤ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.